اتنا بڑا قرآن، 30 سپاروں پر مشتمل قرآن کب پڑھیں گے؟ آخری دنوں میں، بیماری کے دنوں میں، بیساکھیاں جب ہاتھوں میں آ جائیں گی، جب حافظہ کمزور ہو جائے گا، جوانی میں ناچیں گے، جوانی میں گائیں گے، جوانی میں سیر سپاٹے کریں گے، جوانی میں سو کالڈ لورز بنائیں گے، جوانی میں بے حیائیاں کریں گے، اور بڑھاپے میں اللہ اللہ کریں گے، تو کتنا کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ بڑھاپے میں تو ہائے ہائے سے فرصت نہیں ملتی، بیٹا یہ لا دو، بیٹا وہ لا دو، اس سے فرصت نہیں ملتی۔ دیکھو نا اپنے باپ دادا کو، دیکھو نا اپنے ماں باپ کو یار۔ کمال تو یہ ہے کہ تم وہ عمر جو باغی ہوتی ہے، وہ عمر جس میں جوش ہوتا ہے، جس کی ڈیزائرز پیک لیول پہ جا کے ہٹ کرتی ہیں لوگوں کو، اس عمر میں تم اپنے اللہ کو اپنی مرضی سے چوز کرو کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مان چکا ہوں، میں گواہی دے چکا ہوں اس بات کی کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ بس انف، آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، مجھے نہیں چاہیے کچھ، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ یہ فیصلہ تم نے جوانی میں کرنا ہے، اور تم جوان ہو، جب یہ فیصلہ تم جوانی میں کرو گے تو تمہاری زندگی میں دین ٹاپ پہ چلا جائے گا، اور تمہاری وجہ سے معاشرے میں ٹاپ پہ چلا جائے گا، پھر معاشرہ پوری دنیا میں اس دین کو ٹاپ پہ لے جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ دین ہمارا گھر ہے یار، نان مسلم اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، یقین کریں، یہ اللہ ہمارا اللہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ نان مسلمس تو اللہ کو معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ان کے نہ ماننے سے اللہ چینج تو نہیں ہو جائے گا نا، لیکن پھر بھی ہم جس طرح اللہ کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جس طرح اللہ کے عقیدے ہیں، ان کے دلوں میں تو نہیں ہے نا بیچاروں کے، تو ہم نے محنت کرنی ہے نا۔ بس نہیں، یہ گمراہیوں کی زندگی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بے حیائیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، حلال رشتوں میں رہتے ہیں، حلال کاموں میں رہتے ہیں، حلال ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، اچھی اچھی زندگی سپینڈ کرتے ہیں، خوشی خوشی اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، جو بھی حالت آئے اللہ کی طرف سے اٹس اوکے، فائن، اوکے، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اللہ بیمار کر دے کوئی بات نہیں، اللہ صحت مند کر دے کوئی بات نہیں، اللہ غریب پیدا کر دے کوئی بات نہیں، اللہ امیر پیدا کر دے کوئی بات نہیں، مایوسی کس بات کی، غرور کس بات کا، بس اللہ ہے نا، کافی ہے۔ تو یار اس اللہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو سٹارٹ کرنا ہے، اس اللہ کو ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کیونکہ سب سے بڑی دولت اللہ ہے، سب سے بڑی کامیابی اللہ ہے۔ اس دنیا میں ہم کیوں آئے تھے؟ اللہ کو ڈھونڈنے، اللہ کی ماننے، تو ہم تو اللہ کو مان چکے الحمدللہ، ہمارا تو 80% کام ہو گیا، ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا، اب مشنز ہیں، کچھ ویژنز ہیں جو ہم نے کرنا ہے، 20% کام باقی رہ گیا۔ اب اللہ کے لیے فیصلے کرنے ہیں، اللہ کے لیے بے حیائیوں سے منہ موڑنا ہے، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے لیے عبادتیں کرنی ہے، بھلے وہ مشکل لگے، بس یہ کرنا ہم نے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ مجھے آپ لوگوں سے امید ہے، اور آپ لوگ مجھے کبھی بھی نا امید نہیں کرتے، کیونکہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ لوگ بچے نہیں ہیں کہ ایک بات 10 دفعہ سمجھائی جائے گی تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی۔ بس یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کوئی مشکل تو نہیں ہے، مجھے سمجھ آ گئی، تمہیں بھی آ سکتی ہے، اب عمل کرنا باقی ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، تم بھی کوشش کر لو، مشکل نہیں ہے۔ اور جب ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ گرتا ہے، لوگ اسے آتے ہیں اٹھانے کے لیے، اور اس کے گرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح جب تم اللہ کے راستے پر قدم رکھو گے تو تم سے غفلتیں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، لیکن پھر وہ گناہ، وہ غفلتیں توبہ کے لائق ہوں گی۔ اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، اٹس اوکے، اٹس اوکے، کم آن، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، سفر کنٹینیو کرو۔ یہ فیصلے ہی تو کرنے ہم نے یار، اپنے اللہ کو پیچھے چھوڑ کر ہم کیسے آگے نکل سکتے ہیں؟ اللہ کو بھلا کر کیسے ہم اپنے آپ کا نام روشن کر سکتے ہیں اس پوری دنیا میں؟ نہیں کر سکتے۔ ناچنے گانے سے نام روشن نہیں ہوتا، یہ تو زندگی کی ایک سٹیج ہو جاتی ہے،
جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو ناچنے گانے سے روک رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہی لوگ جوانی میں ناچ رہے ہوتے ہیں، دنیا کو پاگل کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو انہوں نے ایڈکٹ بنا دیا ہوتا ہے. یہ جتنے بھی سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں، یہ لوگ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا ٹک ٹاک یوز کرنا اچھی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ان نکموں کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ آج بھی کچھ ماؤں کے بچے تم لوگوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، ان کا کیریئر خراب ہو رہا ہے، ان کا اللہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا. تو یار آپ لوگ اچھے فیصلے کریں. آپ لوگ دور نہیں ہیں اللہ سے. کس نے کہہ دیا تمہیں کہ تم اللہ سے دور ہو؟ وہ آج ایک بھائی نے مجھے میسج کیا اور روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ علی بھائی میں اللہ سے دور ہو گیا. میں نے کہا کس نے تم سے کہا؟ کہتے ہیں مجھے میرا ضمیر کہہ رہا ہے. میں نے کہا تمہارا ضمیر جو ہے وہ کتنا ایجوکیٹڈ ہے؟ کہتا ہے ایجوکیٹڈ تو نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا ضمیر کتنا اللہ کو جانتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کسی ایسے شخص کی تم بات مانو گے جس کو کوئی علم ہی نہ ہو، جو پاگل ہو؟ تو کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا ضمیر کی بات کیوں مان رہے ہو بھائی؟ نفس کی بات کیوں مان رہے ہو؟ اس کی تو تم نے کبھی اصلاح ہی نہیں کی، اسے تو تم نے کبھی ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. تو آج اگر یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے دور ہو یا تم بڑے لیول کے گنہگار ہو، تو اس نے تو کرنا ہی یہی ہے. تم اس کو ایجوکیٹ کرو نا کہ نہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. نہیں جو اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ 60-70 سال کے گنہگار ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے. اللہ اپنی رحمت کی چادر میں اسے ڈھانپ لیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں. اللہ اپنے آئے ہوئے کو واپس نہیں لوٹاتے. اللہ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ ایک بندہ میری طرف آ رہا ہے اور میں اس کو خالی ہاتھ چھوڑ دوں. ایک بندہ مجھ پر توکل کر رہا ہے، ایک بندہ میری باتیں سن کر میری محبت کو دل میں بٹھانے کی سٹرگل سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور میں اس کو چھوڑ دوں؟ نو. ایجوکیٹ کرو اسے. تو یہ حال ہمارا بھی ہے. فتوے جاری کر دیے ہم نے اپنے آپ پہ. او جی میں نے تو بہت بڑے گناہ کر لیے تو کیا کرے گا؟ آگے بھی کرے گا؟ نہیں. تو پھر دوسرا آپشن عبادت، وہ مشکل ہے، کرو. گناہ بھی آسان نہیں تھے، کر لیے، اب عبادت بھی کرو. کر سکتے ہو تم. یہ نہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. چپ بیٹھ. نہیں کر سکتے. پہاڑوں میں سے راستے بنائے تم نے، لوہے کو ہوا میں اڑا کے دکھایا تم نے لوگوں کو. ایروپلین کی بات کر رہا ہوں. 2 نازک سی پٹریوں پر تم نے اتنی لمبی ٹرین چلا دی. نماز نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں کر سکتے. توبہ نہیں کر سکتے. جنت نہیں بنا سکتے. اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ جو چیز آسان ہے وہ مشکل، جو مشکل ہے وہ آسان. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم کنفیوز کر دیے جاؤ. شیطان نے یہی اللہ کو کہا ہے کہ دنیا ان کے لیے آسان کروں گا، دنیا ان کے لیے اٹریکٹیو کروں گا، آخرت سے ان کو ڈراؤں گا، تجھ سے ان کو ڈراؤں گا، تجھ سے ان کو غافل رکھوں گا. وہی ہو رہا ہے. تم کس کی مان رہے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف. تمہاری ویلیو اللہ کے پاس ہے. ابھی آؤ. ابھی دل ہی دل میں سوچو کہ اللہ آج سے میری زندگی آپ کے حوالے. جتنا کرنا تھا کر لیا، آج کے بعد نہیں کروں گا. اللہ جتنا شیطان نے مجھے یوز کرنا تھا اپنے لیے کر لیا. اس کی 60-70 سال کی محنت پر میں نے ابھی ایک توبہ کر کے پانی پھیر دینا. کریں گے نا کوشش؟ انشاءاللہ سب انشاءاللہ کریں دل سے. شاباش. میں اپنی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے نہیں دوں گا. یاد رکھنا، میں اپنے وقت کو بہت قیمتی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے وقت کو قیمتی سمجھو. جو توبہ تم کل میں کرو گے نا وہ آج بھی تم کر سکتے ہو. جو نماز تم کل سٹارٹ کرو گے وہ آج بھی کر سکتے ہو. جس اللہ کو ڈھونڈنے کی اور جس اللہ کو راضی کرنے کی سٹرگل تم سال بعد، شادی کے بعد، گھر بننے کے بعد کر سکتے ہو نا، تو وہ اللہ آج بھی تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے. تم آج بھی وہ محنت کر سکتے ہو. تو اپنے آج کو چھوڑ کر کل کے فیصلے نہیں کرو. کل میں جاؤ گے تو کل آگے چلی جائے گی. آج ابھی اسی وقت یا اللہ میں تیرا، یا اللہ یہ گناہ تھے میری زندگی میں 2 4 20 30، یہ لے میں نے چھوڑ دیے. مجھے نہیں پتا، بس میں نے چھوڑ دی. کیوں چھوڑے؟ تیرے لیے چھوڑے. اب اگر تو میری توبہ نہیں قبول کرے گا تو یہ تو ناانصافی ہوئی، اور اللہ تو ناانصافی کرتے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیں اب دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم
یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے پہاڑوں کے حجم کو جاننے والے، اے زمین کو بچھانے والے، آسمان کو بلندیاں دینے والے، ہواؤں کو چلانے والے، اے اللہ تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ایک ہی بادشاہ ہے، باقی کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، تو ہی وہ ذات ہے جس سے خوف اور ڈر رکھنا جائز ہے۔ یا رب کریم، ہم تیرے بندے ہیں، آپ ہی نے ہمیں بنایا، جس طرح آپ نے باقی مخلوقات پیدا کی اسی طرح آپ نے ہمیں بھی پیدا کیا۔ اے اللہ، جس طرح سب چیزوں نے ختم ہو جانا اسی طرح ہم نے بھی ختم ہو جانا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رضا کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ضرور ہیں، بدکار ضرور ہیں، بے حیا ضرور ہیں، عبادت میں سستی ضرور کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے دل کے کسی کونے میں تیری محبت ہے جو کب سے شور مچا رہی ہے، جو کب سے ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ مجھے استعمال کرو، مجھے فیل کرو۔ اے اللہ، ہم اس محبت کو محسوس کرنے کی التجا تجھ سے کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے لیے جان دے سکتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، بس اے اللہ ہمیں ہمارے گندے اعمال نے گھیر رکھا ہے، ہمیں ہمارے اعمال تیری طرف نہیں آنے دے رہے۔ یا رب کریم، اگر تو تھوڑی سی مدد کر دے تو تیری تھوڑی سی مدد بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اے اللہ، اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ اس انسان کی زندگی بدل دے تو اے اللہ اس انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ اے اللہ، ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم وہ گناہ جو ہم لوگوں سے چھپ چھپ کر کرنا چاہتے ہیں وہ تیرے خوف سے چھوڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں چھڑوا دے۔ اے اللہ، وہ عبادتیں جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ، آج تک تجھے ناراض کیا، آج تک تجھے اگنور کیا، اب نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ اس ارادے کو عمل دے دے، اس ارادے کو پختگی دے دے۔ اے اللہ، آج تک جتنا تجھے ناراض کیا اب اس سے بھی زیادہ تجھے راضی کرنے کے لیے کوششیں کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کریم، ہماری زندگی ایک ایک دن کرتے کرتے آخرت کی طرف، تیری ملاقات کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ یا رب کریم، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں تو بے بسی اور مایوسی ہمارے چہروں پر نہ ہو، بلکہ ایک مسکراہٹ ہو، دل میں ایک اطمینان ہو، تیری محبت ہو، تیری رحمت سی امید ہو۔ یا رب کریم، ہمیں ایسا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کو سدھار دے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تجھ سے کٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اے اللہ دنیا کے مشغلوں کے حوالے ہو چکے ہیں، چند سیکنڈ کی لذتوں کے لیے اپنی آخرت کی لذتوں کو اگنور کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، اگر ہم میں سے تو کسی سے ناراض ہے تو اے اللہ آج ہی راضی ہو جا، ابھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہم میں سے جو جتنے لیول کے گنہگار ہیں اے اللہ اگر تو گناہوں کو معاف کر دے تو تجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس کے گناہوں کو کیوں معاف کیا۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے، ہم سب کو ایک مقصد عطا کر دے، ہم سب کو آخرت کا شوقین بنا دے، ہم سب کو اپنی محبت اپنی رضا کے رستوں پر لگا دے، ہمیں جنت کے راستوں پر لگا دے، ہمیں جہنم کے راستوں سے بچا لے، نفس و شیطان کی چالوں سے بچا لے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، تو بے نیاز ہے، تو گناہوں سے پاک ہے، ہم تو خطا کار ہیں، ہم نے تو گناہ کرنے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اندر وہ ول پاور کریٹ کر دے کہ جو ہمیں بڑی بڑی نیکیاں کرنے پر آمادہ کر دے، وہ سوچ ہمارے اندر ڈیولپ کر دے کہ جس سوچ کی وجہ سے ہم اپنی زندگیاں اور لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں۔ اے اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اے اللہ ان کو خود دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، یہ بات سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، آپ تو دلوں کی باتوں تک کو جانتے ہیں یا رب۔ یا رب، ہم سب کو اپنا کنیکشن دے دے، اپنا تعلق دے دے، اپنی معرفت دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنا تعارف دے دے۔ اے اللہ، ہم تیرے بغیر مزید نہیں رہنا چاہتے، بس تجھے ساتھ لینا چاہتے ہیں، تجھے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری نیک تمناؤں کو قبول کر لے، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ جانے والے ہیں آج کی رات اے اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ جو لوگ زندہ رہنے والے اے اللہ ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ،
ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں، جو بھی بے چینیاں، جو بھی مشکلات ہیں تو بہتر جانتا ہے، اور آپ کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے، ناممکن بھی ممکن ہے۔ اے رب کریم، جو فیصلہ تیری طرف ہے، تیری طرف سے، اس پر راضی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آمین آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ کنگریچولیشنز، آپ لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ کنگریچولیشنز، آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے دی گئی۔ کنگریچولیشنز، اللہ رب العزت کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کنگریچولیشنز، اللہ رب العزت نے آپ سب کی سن لی، سب کی، سارے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کا وقت ہوپس ہو کہ میں نے ضائع نہیں کیا ہوگا، اس کو قیمتی بنانے کی میں نے بھرپور کوشش کی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے اللہ کے تعلق کو ڈے بائی ڈے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور ساری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بس پہلے اپنے اوپر دھیان دو۔ آج ہی جو تمہاری زندگی میں برائیاں ہیں، بدعملیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، چھوڑ دو، آسان ہے، چھوڑ دو، پلیز چھوڑ دو، کر سکتے ہو تم، نہیں مرو گے، چھوڑ دو۔ آ جاؤ ان اعمال کی طرف جو تمہارے نبی کے اعمال ہیں، آ جاؤ ان اعمال کی طرف جو تمہارے صحابہ کے اعمال ہیں، آ جاؤ ان اعمال کی طرف جن اعمال سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، پلیز۔